ہے کہ اگر میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ نیب اگر میرے دائرہ اختیار میں ہوتا تو میں نیب ویسے خود ہی ختم کر دیتا. اس حد تک سخت الفاظ استعمال کیے گئے سپریم کورٹ کے مختلف جو ہوتی رہی ہیں کیسز کی سماعت میں بے شک، اور وہ تمام باتیں جو سپریم کورٹ نے جن پوائنٹس کے اوپر بات کی، جن کے اوپر انہوں نے کہا، اسی پہ امینڈمنٹ سائن تھی اور پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیا گیا آخری دن. مطلب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں دو باتیں جو فہیم صاحب نے کہی ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مساق جو جمہوریت کیا گیا تھا وہ آج بھی قائم ہے. وہ قائم ہے اسی لیے تھرڈ فورس بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی، اور پی ٹی آئی کا جواز ہی یہی تھا کہ دو جماعتوں کے درمیان مساق جمہوریت موجود تھا. اور وہ پھر بائی ہوک اور کروک آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کو فٹافٹ سامنے لا کے اور بڑی کوششوں کے سے تیسری قوت کو اقتدار دیا گیا. وہ ابھی بیچارے طالب علم بھی نہیں تھے، ان کو زبردستی پڑھانے کی کوشش کی گئی، اور پھر جو حالت ہوئی وہ آپ نے بھی دیکھی اور ہم نے بھی دیکھی. یہ جو اس وقت مخالفت ہوتی ہے نا، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ ملک میں دو جماعتی نظام جس طرح کا امریکہ میں سسٹم ہے، یہ اس طرح کا سسٹم پاکستان میں آ جائے اور یہی دو جماعتیں رہیں. وہی مکمکا چلتا رہے جو پہلے ان کا چلتا رہا تھا. بات مکمکا کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس وفاق کی جس سطح پر یہ دو جماعتیں موجود ہیں، تیسری قوت اس طرح سے بنی نہیں. جو بنانے کی کوشش کی گئی اس نے بھی جائے گا نا، میں آپ کو کوئی بات کہوں گا تو پھر آپ کو بری لگے گی، متھا مارا ہے کسی جگہ پہ دبا کے خود سے مار کے اور اپنا بیڑا غرق کر لیا، کیونکہ وہ اس قابل تھے نہیں. ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سہیل صاحب بھی ان کو موقع دیجئے. لیکن یہ جو اہم پہلو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے نیب کے ادارے کے اوپر سوالات ہیں. وہ ڈکٹیٹر نے بنایا اور اس کا مقصد بھی سب کو پتا ہے. یہ فہیم صاحب نے درست کہا کہ احتساب کمیشن جو سیف الرحمان کا، اس کا بھی مقصد پاناما لیکس رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کی ریپلیکیٹ یہاں ہائی کورٹ سے کیس اٹھا کے پاناما کو دیے گئے ڈالر کما لیے گئے. بیسکلی تو اس کے اندر کوئی نئی چیز تھی ہی نہیں. تو جب آپ کیسز اس طرح سے بنائے، وہ کیسز میں پہلے سے وہ بری ہو چکے ہیں جن کو آپ نے پاناما کا شکل دے کے پھر نئے سرے سے اس کے اوپر جی بھٹی صاحب کا پوائنٹ لینے دیجئے، پھر اس کے بعد مجھے بریک اناؤنس کرنا ہے. جی بھٹی صاحب شروع کی ہوتی ہے. جی ثنا، میں یہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا جو ہم نیب کے والے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے دنیا کی ہر قوم اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے. اگر ہم نے آگے کا سفر شروع کرنا ہے، بہتری کا سفر شروع کرنا ہے، تو آج کا جو کیس ہے جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بری ہوئے ہیں، اس کے ساتھ آنے والے دنوں میں ایک دو اور بڑے کیسز کے اندر، جس کے اندر نواز شریف صاحب ہیں، ایون فیلڈ کا معاملہ ہے، العزیزیہ کا معاملہ ہے، اس کے اندر وہ بھی بری ہوئے جا رہے ہیں. یہی سران ہوں گے، یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اس سے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کر دی. وہ کیسز بھی ختم ہونے جا رہے ہیں کہ غلط بنیں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ نیب کے اندر اس بات کا کویسچن کرنا چاہیے. بھلے آپ نے نیا قانون ختم ہو چکا جس کے اندر یہ پروویژن تھی کہ اگر آپ غلط ریفرنس بنائیں گے تو نیب افسر کو بھی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جن لوگوں نے یہ کیس بنائے، نیچر میں نیب انٹرنلی یہ کویسچن، یہ انکوائری ضرور کریں کہ کن افسران نے یہ کیسز بنائے، کس کے کہنے پہ بنائے، کس بنیاد پہ بنائے. اگر وہاں پر غلط طریقے سے یہ بھی مس کنڈکٹ آتا ہے نا، اختیارات کا غلط استعمال ہے، اختیارات کے غلط استعمال کے پر کیس بناتا ہے، تو یہ سب سے بڑا غلط اختیارات غلط استعمال ہے. ٹھیک ہے، بریک سے واپس آنے کے